نعمتیں کھا کر شکر بھی ادا کیجیے۔ رب کریم کی عطا کردہ نعمتیں شریعت کے مطابق کھانے پینے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ اچھی نیت ہو تو کھانے پینے پر بھی ثواب کی امید ہے۔ تاہم نعمتوں کا شکر ادا کرنے میں ہرگز سستی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ناشکری بہت بڑی آفت ہے۔ قرآن حکیم نے کئی مقامات پر خصوصیت کے ساتھ کھانے پینے کی نعمتوں پر شکر کی تاکید فرمائی ہے۔ ایک آیت مبارکہ میں یہ حسین کلمات ارشاد ہوئے، فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ بس اے مسلمانوں، اللہ کے دیے ہوئے حلال پاکیزہ رزق میں سے کھاؤ، اور اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو تو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلاف معمول دولت خانے سے باہر تشریف لائے تو اچانک سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ملاقات ہو گئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس وقت آپ اپنے گھروں سے باہر کیوں آئے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ بھوک کی شدت تھی، یعنی بھوک کی وجہ سے عبادت میں کامل یکسوئی حاصل نہیں ہو رہی تھی، اسی لیے رزق حلال کی تلاش میں نکلے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دیتے ہوئے صبر کی تلقین کے لیے ارشاد فرمایا، وَأَنَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَخْرَجَنِيَ الَّذِي أَخْرَجَكُمَا، یعنی قسم بخدا میں بھی اسی بھوک کی وجہ سے باہر آیا ہوں۔ پھر تینوں حضرات، ایک جلیل القدر انصاری صحابی سیدنا ابو الہیثم مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو خوشی سے جھوم اٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لپٹ کر عرض کرنے لگے، میرے ماں باپ حضور پر قربان۔ نیز کہا، الحمدللہ ما احد اليوم اکرم اضیافا منی، یعنی الحمدللہ آج کائنات کے سب سے معزز مہمان میرے پاس جلوہ نما ہیں۔ پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے باغ میں لے گئے، دسترخوان بچھایا اور کھجوروں کا ایک بڑا خوشہ لا کر پیش خدمت کیا، جس میں خشک اور تازہ دونوں قسم کی کھجوریں موجود تھیں۔ عرض کی، میں نے مختلف قسم کی کھجوریں اس لیے پیش کی ہیں تاکہ آپ اپنی پسند کے مطابق تناول فرمائیں۔ پھر انہوں نے بکری ذبح کرنے کے لیے چھری اٹھائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایاک والحلوب، یعنی دودھ دینے والی بکری ذبح نہ کرنا، کوئی اور کر لو۔ چنانچہ انہوں نے دوسری بکری ذبح کر کے اس کا گوشت تیار کیا اور خدمت اقدس میں پیش کر دیا۔ اس واقعہ کے تذکرے سے اصل مقصود یہ ہے کہ جب سب حضرات کھجوریں تناول فرما چکے، گوشت کھا لیا اور پانی نوش کر لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مخاطب ہو کر فرمایا، والذی نفسی بیدہ لتسألن عن ھذا النعیم یوم القیامہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، روز قیامت تم سے ان نعمتوں کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا، یعنی اظہار احسان کے لیے، اخرجکم من بیوتکم الجوع ثم لم ترجعوا حتى اصابکم ھذا النعیم، یعنی تم بھوک کی شدت کے سبب اپنے گھروں سے نکلے تھے، پھر واپس لوٹنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ نعمتیں عطا فرمائیں۔